ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو جاری نہیں ہے یعنی بہتا نہیں ہے پیشاب نہ کرے، پھر اس سے غسل کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جنبی ہو یعنی حالت جنابت میں ہو تو وہ کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کیسے غسل کرے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ وہاں سے پانی لے اور غسل کرے۔ وضاحت: کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بوقت ضرورت اسی پانی سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ کوئی ذی شعور انسان ایسے پانی سے غسل نہیں کرے گا جس میں اس نے پیشاب کیا ہو، بلکہ اگر کسی تالاب و حوض وغیرہ کے کھڑے پانی سے غسل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کے تالاب یا حوض میں داخل نہ ہو، بلکہ وہاں سے پانی لے کر دوسری جگہ غسل کرے۔ واللہ اعلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کریں جبکہ اس میں حیض کے خون سے ملوث کپڑے کے ٹکڑے، مردہ کتوں کے لوتھڑے اور ناپاک بدبودار چیزیں گرائی جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عام طور پر لوگوں کا معمول ہے کہ وہ پانی کے ذخیرے کو نجاست سے محفوظ رکھتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں ناپاک چیزیں گرائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنواں نچلی جگہ میں واقع تھا، جب سیلابی پانی آتا تو وہ نجاست یعنی گندگی کے ڈھیر وغیرہ کو اٹھا کر کنویں میں گرا دیتا تھا۔ لوگ عمدن یعنی جان بوجھ کر اس میں گندی چیزیں نہیں گراتے تھے۔ چونکہ بضاعہ کنویں کا پانی 2 قلوں سے بھی زیادہ تھا، بلکہ یہ ایک گہری کنواں نما جگہ تھی جہاں پانی چشمے کی طرح جاری رہتا تھا، اور اس کیفیت و کمیت کے پانی میں اگر نجاست گرنے سے رنگ، ذائقے یا بو کی تبدیلی واقع نہ ہو تو پانی پاک ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں میٹھا پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کریں تو ہم پیاس سے 2 چار ہو جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر میں مرا ہوا سمندری جانور حلال ہے۔ اس حدیث کو امام مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ یحییٰ ابن عبد الرحمن تابعی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت میں نکلے جس میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہاں تک کہ جماعت پانی کے حوض پر پہنچی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حوض کے نگران سے مخاطب ہوتے ہوئے دریافت کیا، اے حوض کے نگران، کیا تمہارے حوض پر درندے آتے ہیں؟ اسی دوران میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی حوض کے نگران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہ بتانا، ہم درندوں پر وارد ہوں گے اور درندے ہم پر وارد ہوں گے، یعنی درندوں کے پانی پینے کے بعد ہم حوض سے پی لیتے ہوئے قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اس حدیث کو مالک نے روایت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے گرم ہوئے پانی کے ساتھ غسل نہ کرو، اس لیے کہ اس پانی سے غسل کرنا برس کی بیماری کا باعث ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ